أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. 21واں پارہ ہے، سورہ لقمان ہے، اور سورہ لقمان کا پہلا رکوع ختم ہو گیا. آیت نمبر 10 اور 11 کی تلاوت آپ حضرات نے سنی، اور سورت کے شروع میں قرآن پاک کا برحق ہونا، قرآن پاک کا سچا ہونا، اور قرآن پاک کا سبب رحمت، سبب ہدایت ہونا ایمان والوں کے لیے جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں. پھر ایمان والوں کے مد مقابل گمراہ شدہ اور گمراہ کرنے والے لوگوں کا بیان، یہ 2 دن سے آپ حضرات سن رہے تھے. اور اخیر میں آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر ایمان اور عمل والوں کو آسائشوں والی جنت ملے گی جس میں ہمیشہ رہیں گے. اور یہ جھوٹا وعدہ نہیں ہے، یہ سچا وعدہ ہے ایک زبردست ذات کی طرف سے جو قابل اقتدار بھی ہیں، حکمت والے ہیں. یہ آیت نمبر 8 اور 9 کا خلاصہ ہے. آج کا جو درس ہے 2 آیتوں پر مشتمل ہے. اس میں ان 2 آیتوں میں ہمارے رب نے اپنی بڑائی، اپنی عظمت کو بیان فرمایا ہے کہ آسمانوں کو پیدا کرنا یہ میرے رب نے کیا ہے، اور دنیا کے اندر ایک چھوٹی سی چھت لوگ بناتے ہیں، اس کے لیے کھڑا کرنے کے لیے ستون بناتے ہیں. ہمارے رب نے اتنی بڑی چھت بنائی ہے. آسمان کو قرآن پاک میں چھت بھی کہا ہے، سقف محفوظہ. 17ویں پارے میں ہم نے چھت بنایا ہے، یہ ہم نے اوپر نیچے تہ بنائی ہے. یہ آسمانیں، طرائق، ہم نے طبقہ ایک دوسرے کے اوپر ہم نے تہ بنائی ہے. آسمان ایک جیسے فلاسفہ کہتے ہیں کہ جیسے پیاز ہوتی ہے، پیاز ایک دوسرے کے اوپر اس کے چھلکے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے ہی ایک دوسرے کے اوپر آسمانوں کی چھت ہے. اور احادیث مبارکہ کے اندر یہ والی بات ہے کہ ہر آسمان دوسرے آسمان سے اتنے فاصلے پر ہے جتنا فاصلہ 500 سال میں طے کیا جا سکتا ہو، اور ہر آسمان کی موٹائی اتنی ہے جتنا فاصلہ 500 سال میں طے کیا جا سکتا ہو. اور ہر آسمان کے اندر دروازے بھی ہیں. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. اما یتساءلون والی جو صورت ہے اس میں یہ والی آیت میں نے ابھی پڑھی. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. قیامت کے دن آسمان کھول دیے جائیں گے، دروازے ہو جائیں گے. اور دروازوں کا ہونا معراج کی حدیث میں ہے. معراج کی حدیث میں جبرائیل علیہ السلام جب آسمان پہ پہنچے، اللہ کے رسول ساتھ میں ہیں، تو دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون؟ تو انہوں نے کہا جبرائیل. آپ کے ساتھ کون؟ کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو آنے کی اجازت مل گئی ہے؟ جی ان کو آنے کی اجازت مل گئی ہے. تو پھر دروازہ کھولا اور اہلاً و سہلاً و مرحبا، تو دروازے ہیں. اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ آسمان جو ہے وہ مسلمانوں کے جو عمل جاتے ہیں، جیسے ہم نے ابھی نماز پڑھی، ابھی فرشتے کھڑے ہیں ہمارے، یہ عمل لے گئے. تو یہ لے گئے، کیسے لے گئے؟ کہا یہ دروازے ہیں آسمانوں میں، تو یہ لے گئے اوپر ایک دم پہنچ جاتے ہیں، عرش پہ پہنچ جاتے ہیں، اللہ کے پاس عمل پہنچ جاتے ہیں. الیہ یصعد الکلم الطیب. یہ 22واں پارہ ہے. ہمارے رب فرماتے ہیں یہ اچھی باتیں جو تم خدا کا نام لیتے ہو یہ اوپر چڑھ جاتے ہیں.
اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ آسمانوں میں اللہ پاک نے دروازے رکھے ہیں اور آسمان اللہ پاک نے بنائے ہیں۔ اگرچہ آسمان گول ہے اور اگرچہ زمین بھی گول ہے، زمین بھی گول ہے، آسمان بھی گول ہے، لیکن ہمارے رہائش کے لیے ہمارے رب نے اس کو پھیلایا ہوا ہے۔ اسی طرح آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا، اس کو پھیلایا ہوا ہے۔ تو کوئی چیز پھیلی ہوئی بھی ہو اور گول بھی ہو، یہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ یعنی فلاسفہ اور سائنس والے کہتے ہیں کہ زمین گول ہے اور آسمان بھی گول ہے، تو کوئی چیز گول بھی ہو اور پھیلی ہوئی بھی ہو، اس میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی چیز ایسی مخالف نہیں ہے کہ ہم کہیں گے سائنس والوں تم جھوٹ بولتے ہو، ہم سچ بولتے نہیں۔ ایک چیز کو اللہ نے پھیلایا ہوئے بھی ہے اور وہ اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ پھیلی ہوئی بھی ہے اور گول بھی ہے۔ ایسے ہی آسمان ہے ہمارے رب نے بنائے ہیں۔ یہاں صرف ایک بات بتانی مقصود ہے، وہ کیا ہے کہ دیکھو آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اس کو بغیر ستون کے بنایا۔ اچھا بغیر ستون کے بنایا تو اس کو روکا کس نے ہے؟ کہ جی اس کو اللہ نے روکا ہے۔ تو زمین بھی فضا میں، زمین بھی فضا میں، آسمان بھی فضا میں، تو یہ اپنی فضا سے ہٹتے نہیں ہیں۔ ان کو تھاما ہوا کس نے ہے؟ اللہ نے تھاما ہوا ہے۔ یہ بات کہاں ہے؟ یہ سب باتیں قرآن پاک میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک بات ہے اللہ نے آسمانوں کو یوں تھاما ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، یعنی اللہ کی قدرت پر، یعنی اللہ کے حکم پر، اور زمین کو بھی اللہ نے ایسے ہی پکڑا ہوا ہے۔ وَلَئِن زَالَتَا، اور اگر یہ اپنی جگہ کو چھوڑ دیں تو ان کو روکنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ ان امسکہما من احد من بعدی، کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ بیان ہوئی ہمارے سبق کی کہ آسمان بغیر ستون کے، تم دیکھ رہے ہو کوئی ستون نہیں ہے پھر بھی آسمان کھڑا ہے۔ تمہیں کوئی پھٹن نظر آ رہی ہے؟ سورہ قاف میں فرماتے ہیں، سورہ ملک میں فرماتے ہیں ہل تری من فطور، کوئی دیکھتے ہو کوئی شگاف ہے، کوئی چھت پرانی ہو جاتی ہے تو وہ سیمنٹ ہٹ جاتا ہے، سریا نظر آتا ہے، دیکھا ہم نے پرانی بلڈنگوں میں، ہاں سیمنٹ ہٹ گئی سریا نظر آتا ہے۔ آسمان میں کبھی ایسا ہوا؟ کہا کچھ نہیں ہے۔ آسمان میں کوئی شگاف ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے۔ آسمان جو کا تو ہے، جب سے بنا ہے اسی طرح کھڑا بھی ہے، مضبوط بھی ہے، اپنی شکل میں بھی ہے۔ اور زمین کو ہم نے بچھایا، زمین پانی کے اوپر ہے، یعنی پوری فضا میں پانی تھا۔ زمین بنائی تو پانی پر جو چیز ہوتی ہے وہ ہلتی ہے، زمین ہل رہی تھی، تو اللہ پاک فرمانے لگے ہم نے اس زمین کو روکنے کے لیے اس میں کیلیں ٹھوکی۔ یہ کیلوں کا ذکر متعدد آیات میں ہے۔ اما یتساءلون کے بالکل شروع میں ہم نے والجبال اوتادا، اوتاد وتد کی جمع ہے اور وتد کیل کو کہتے ہیں۔ ہم نے پہاڑوں کو بطور کیل کے زمین میں ٹھوکا ہے۔ تو جب ہم نے پہاڑوں کے اندر پہاڑوں کو ہم نے ٹھوک دیا تو زمین رک گئی۔ تو یہاں پر بھی یہ دوسری بات فرما رہے ہیں، ہم نے زمین کو پیدا کیا اور اس میں پہاڑ بنائے، بڑے بڑے مضبوط پہاڑ بنائے، تاکہ زمین لوگوں کو لے کے ڈگمگائے نہیں۔ مادہ یمیدو، یوں ڈگمگانا، ہلنا، زمین ہلے نہیں، زمین اپنی جگہ پہ ٹھہری ہوئی۔ دو باتیں ہو گئی، آسمان بغیر ستون کے بنائے، آسمانوں کو ہم نے روکا ہے، زمین کو ہم نے بنایا، زمین کے اوپر پہاڑ ہم نے پیدا کیے تاکہ زمین ہلے نہیں۔ اور نمبر 3، ہم نے ہر قسم کے چلنے پھرنے والے جانور زمین میں پھیلا دیے۔ ہاں بسا، پھیلانا، دابا ہر جانور، انسان بھی، 2 پاؤں والے بھی، 4 پاؤں والے بھی، 6 پاؤں والے بھی، 100 پاؤں والے بھی، یہ مختلف قسم کے جانوروں کو ہم نے پیدا کیا۔ اور زمین میں طرح طرح کی تمہیں جو چیزیں نظر آتی ہیں یہ ہماری پیدا کردہ ہے۔ 3 اللہ کی قدرتیں ہو گئی۔ اور نمبر 4، ہم نے آسمان سے پانی برسایا، ہم نے بادلوں کو اٹھایا، آپ بار بار سن چکے ہیں، پھر وہاں سے ہم نے پانی کو برسایا۔ پانی سے ہم نے کیا کام لیا؟ پانی سے ہم نے ہر قسم کا بہترین قسم کے پھل پیدا کیے۔
ہر قسم کی عمدہ چیزیں پیدا کی، اناج پیدا کیے، پھل پیدا کیے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، سورہ ذاریات۔ ہم نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا، جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ جیسے انسانوں میں نر مادہ پیدا کیا، اسی طرح درختوں میں بھی نر مادہ پیدا کیا، جانوروں میں بھی نر مادہ پیدا کیا، درختوں میں بھی نر مادہ، چیزوں میں ہم نے جوڑے جوڑے پیدا کیے۔ اور جوڑا بھی اس کا ترجمہ ہے، اور اس کا ایک ترجمہ جو ہے نا باعزت، قابل قدر، عمدہ، وہ ہم نے اس پانی کے ذریعے سے ہم نے پیدا کیا۔ یہ ہمارے رب نے اس آیت کے اندر 5 اپنی قدرت کو بیان کیا۔ نمبر 1 آسمان بغیر ستون کے، نمبر 2 پہاڑ پیدا کیے تاکہ زمین ہلے نہیں، اور نمبر 3 ہر قسم کے جانور ہم نے پھیلائے، اور نمبر 4 پانی ہم نے برسایا، اور نمبر 5 ہر قسم کی عمدہ عمدہ چیزیں پانی کے ذریعے سے ہم نے اگائی۔ یہ 5 قدرتیں اللہ پاک اشارہ کر رہے ہیں، فرمائے یہ ہے ہماری پیدا کردہ چیزیں، یہ ہے اللہ کی پیدا کردہ چیزیں۔ تو ذرا یہ تو بتاؤ، یہ جتنے بھی غیروں کو تم پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ کوئی اور کسی نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ کہا کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ جواب اس کا یہ۔ تو یہ ظالم لوگ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ہیں۔ ہاں، جو اللہ کی پیدا کردہ چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہے، مخلوق کوئی پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک درخت کا پتا کوئی پیدا نہیں کر سکتا، ایک مٹی کا ذرہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ کوئی کہے کہ میں نے کیا، نہیں تم نے نہیں کیا۔ اگر کہتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، تو بھئی جس ہاتھ سے تم کر رہے ہو اور جس دماغ سے تم سوچ رہے ہو، وہ دماغ کس نے دیا؟ اخیر میں سب چیزیں لوٹتی ہیں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔ لہٰذا شروع سے ہی اس بات کا اقرار کیا جائے کہ لا الہ الا اللہ، صرف اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ یہ ان آیتوں کا خلاصہ تھا۔ ترجمہ سن لیجئے۔ ہمارے رب فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر پیدا کیا جو تمہیں نظر نہیں آ سکتی، اور زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں، پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے زمین کے اندر، تاکہ وہ زمین اگر ہلے گی تو تم ڈگمگا جاؤ گے، تم حرکت میں آ جاؤ گے۔ اور اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دیا، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس زمین میں ہر قابل قدر قسم کے نباتات کو ہم نے اگایا ہے۔ یہ ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں، اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ اب ذرا مجھے دکھاؤ اللہ کے سوا کسی نے کچھ پیدا کیا ہے؟ کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ لہٰذا بات دراصل یہ ہے، یہ ظالم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔